اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پاکستان کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اصل میں امریکہ کی پلان یہ ہے کہ پہلے ایران کو تباہ کیا جائے، پھر پاکستان کو، اور پھر چائنا کو۔ اصل نشانہ اس کا پاکستان اور چائنا ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے جس پہ وہ کر رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، اس میں انتہائی اہم فیصلے ہوئے ہیں، اہم ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں، اور عمران کی جو بکاؤ ججوں کو خرید کے یا عالمی طاقتوں کی کوشش تھی، جو کرپٹ ترین جج تھے، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے، جو عمرانڈو جج تھے، ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اب کیس تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مئی کا مہینہ ایک انتہائی اہم مہینہ ثابت ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ اور ٹرمپ کا آگے کا منصوبہ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ٹرمپ پہ حملہ ایک ڈرامہ تھا، اس میں قاتل کون تھا، اس کو گولی کیوں نہیں ماری گئی، اس کو زندہ کیوں گرفتار کیا گیا، اس پہ بات ہوگی۔ تو آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ ہماری پوری فیملی کا چینل ہے، اور ہم ایک یوٹیوب فیملی ہے۔ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں، گروپوں میں شیئر بھی کرتے ہیں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں لاکھوں کروڑوں گنا برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، پاکستان کھل کے اب ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ آفت صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم قید کی صورتحال پیدا کرنے کا منصوبہ ہے ٹرمپ کا، کہ سب سے پہلے آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹرمپ کا منصوبہ یہ تھا کہ میں نے ناکہ بندی کر لی ہے، اب کوئی جہاز ایران کی طرف غذائی اجناس لے کے یا اسلحہ لے کے نہیں جا سکتا ہے۔ پاکستان کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان سے ایران جانے والے ٹوٹل 6 راستے ہیں، 6 کے 6 کھول دیے گئے ہیں۔ اب پاکستان کے راستے، گوادر کے راستے سامان آ رہا ہے، اور بلوچستان کے راستے ایران جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آفت صاحب اور شہباز شریف نے یہ ہوتی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ تو ایجنٹ ہے امریکہ کا، اس کا کبھی بھی نہیں، اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اب دیکھیں یروشلم پوسٹ کیا کہہ رہا ہے، پورا داریہ لکھ رہا ہے کہ عمران کی مدد کرو، اس کو باہر نکالو ورنہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ سوری، عمران کی مدد کرو، عمران کو باہر نکالو ورنہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ تو اب کان کھول کے سن لیں کہ اب جو بھی پوسٹ کرے گا نا بندہ، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، نیپرا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف، فوج کے خلاف اور آفت صاحب کے خلاف پوسٹ کرنے والوں کو، یا ان کو آگے فارورڈ کرنے والوں کے خلاف اب ایکشن شروع ہو گیا ہوا ہے۔
नेपरा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और कम अज कम सजा उसमें 12 साल है। ये गौर से सुन लें, नाकाबिले जमानत है, इसमें कोई जमानत नहीं होगी। 12 साल पूरे के पूरे काट के बाहर निकलोगे तो तुम्हारी बीवी भाग के किसी और के साथ शादी कर चुकी होगी, बच्चे कहीं रोल रहे होंगे, माँ बाप मर खप गए होंगे। तो संभलो, सोचो समझो, मुल्क का साथ दो, अवाम का साथ दो और अपने फौज का साथ दो। फौज है तो फौज जिन ममालिक की नहीं है तो उनका अशर देख लें। अब देख लें, अगर मजबूत फौज फलस्तीन की होती तो फलस्तीन का यह अशर तो ना होता। इसी तरह अब देखें, ट्रंप का ये मंसूबा है कि चारों तरफ रास्ते अब बनाए और मस्त बंद करके चीन को जाने वाले तेल को रोका जाए, ताकि चीन जो तेजी के साथ तरक्की कर रहा है उस पे वो किया जाए। तो पाकिस्तान ने अब बलूचिस्तान के रास्ते चीन को तेल की सप्लाई ग्वादर के रास्ते शुरू कर दी है। चीन का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही चीन हमारा साथ छोड़ेगा। इसमें बुरी तरह अमेरिका नाकाम हुआ है, फेल हुआ है। वो क्यों मिन्नतें कर रहा है आफत साहब की और शहबाज शरीफ की, सबको गालियां निकाल रहा है, इनको कभी क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि रूस को तोड़ने वाली पाक फौज है, रूस के टुकड़े करने वाली पाक फौज है। तो अब अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाली भी पाक फौज ही है, और अब इसको दोबारा तोड़ के टुकड़ों में तकसीम करके तो चीन को सुपर पावर बनाने वाली भी इंशाअल्लाह पाक फौज ही होगी। उसके बाद पाकिस्तान खुद इस काबिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अगले 10 सालों में कि पाकिस्तान खुद सुपर पावर बन जाएगा अल्लाह की मदद के साथ। तो अब मस्कत ने भी अपील कर दी है कि पाकिस्तान की फौज हमें चाहिए। कतर ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी फौज आ जाए हमारे अड्डों पे। इस तरह तकरीबन दुबई भी मिन्नतें कर रहा है। तमाम अरब ममालिक इस वक्त तैयार हैं अड्डे देने को पाकिस्तान को, और जो अमेरिका पैसे डॉलर कमा रहा था ना, वो इंशाल्लाह अब वो डॉलर पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा, यहाँ की अवाम खुशहाल होगी। और सिर्फ 2 साल सब्र कर जाएं, सी पैक कंप्लीट होने दें, इंशाल्लाह 40,000 कारखाना ला रहा है रूस और 25,000 कारखाना चाइना शिफ्ट कर रहा है। उसमें से 10% शिफ्ट हो चुके हैं, 90% अभी बाकी हैं। तेजी के साथ 24 घंटे काम चल रहा है। तो ट्रंप पे अब उस दिन मुझे याद नहीं रहा था पहले वाले विलाग में बताने का कि ट्रंप पे हमला एक टोटल ड्रामा था, और ये किया किसने था? ताकि ईरान को बदनाम करके तो ईरान पे अटैक करने का एक बहाना अमेरिका को मिल जाए। वो इसराइल का बंदा था, इसराइल का एजेंट था, और वो पकड़ा भी गया है, जिंदा पकड़ लिया गया है। एजेंसियों ने उसे गुलवा लिया है कि नेतन्याहू ने उसको पेमेंट की थी कि तुमने जान से नहीं मारना, बट डराना है। उसने देख ले जान से किसी को भी नहीं मारा, खाली डराया है। उसने उसी जगह पे एक सिक्योरिटी एहलकार के गोली मारी है जहां उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट थी। सर में भी मार सकता था, क्यों नहीं मारा? ये सब एक टोपी ड्रामा था। तो अब ईरान को पाकिस्तान ने कहा कि अल्लाह के बंदे तुम क्यों नहीं धमाके करते हो, एटमी धमाका करो, ताकि ये जैसे पाकिस्तान से डरते हैं ऐसे ही तुमसे भी डरेंगे। क्योंकि काफिरों का काम होता है डराना। अगर वो ना डरे, अगला अकड़ जाए तो फिर खुद डर जाओ बस। पाकिस्तान को डराए ना इसराइल, पाकिस्तान पे हमला करके दिखाए ना, उसको नानी याद आ जाएगी। ये यूथियों का नहीं है, यूथियों का दामाद नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने वाला। और अब आप देखें कि किस तरीके से खुल के पाकिस्तान ने साथ दे दिया। ईरान पे कहत की सूरत हाल पैदा करने का मंसूबा था इसराइल का और अमेरिका का। क्यों? वो इस वजह से कि जब कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी, तो वो बेबस हो जाएगा।
پہلے تو انہوں نے کوشش کی تھی تیسرے دن ایٹم بم مارنے کی، پاکستان کو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی سیفٹی کر لے، ہم ایران کے اوپر ایٹم بم مارنے لگے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب نے آگے سے بیان دیا، جواب دیا ٹرمپ کو کہ اگر تم ایران پہ ایٹم بم مارو گے تو میں اسرائیل پہ ایٹم بم مار دوں گا۔ تب جا کے وہ ڈرا تھا۔ یہ یوتھیوں کو کیا پتا، بہنیں نچوانے والوں یا ناچنے والوں کی اولادوں کو کیا پتا، جو اپنی بہنوں کو کرائے پہ چلا کے پیسے کمانے والی ہیں، ان کو کیا پتا کہ ملک کو چلانا کیسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایران میں وافر مقدار میں تمام چیزیں بارڈر کھول دیے گئے ہیں پاکستان نے، لیکن چیکنگ بڑی سخت رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی دہشت گرد ایران میں داخل ہو کے وہاں ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کھل کے کھڑا ہو گیا ہے، چین کھل کے کھڑا ہو گیا ہے، روس کھل کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ایک بلاک بن گیا ہے پاکستان، چین، روس اور ترکی کا، اور اس کے علاوہ اس میں عرب ممالک سعودیہ سمیت تمام عرب ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ بالکل الگ تھلگ ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیاست اور یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ کس طرح روس کا یورپ نے بھی امریکہ کا، ٹرمپ کا یورپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بالکل جیسے انڈیا تنہائی کا شکار ہو گیا ایسے ہی ٹرمپ بھی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب وہاں نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اب وہ کسی طریقے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا کوئی ہو جائے کہ میں ہیرو بن جاؤں کہ یہ جنگ بھی میں نے ختم کروائی ہے، لیکن اس میں اب تک وہ بری طرح ناکام ہے۔ تو اب دیکھیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اور سب سے بڑھ کے اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ پیمرا ایکٹ ایکٹیو ہو چکا ہے، 12 سال سزا ہے اس میں، آرمی کے خلاف بات کرنے کی، حکومت کے خلاف بات کرنے کی، اور کوئی پوسٹ غلط لگانے کی، اس کی سزا 12 سال ہے۔ ٹویٹ کرنے کی بھی سزا 12 سال ہے۔ یہ سوچ لیں، جو حافظ صاحب کے خلاف یوتھ کے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اب سنبھل کے آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔